فیس کی بات کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں ملک صاحب۔ معروف بی بی اگر میری وجہ سے صحت مند اور خوش و خرم زندگی کی طرف لوٹتی ہیں تو میں ایسا ضرور کروں گا۔ کچھ دیر بعد ایک ملازم نے آ کر بتایا کہ کھانا لگ چکا ہے، تو وہ ایک بڑے سے کمرے میں آئے جہاں فرشی دسترخوان پر کئی قسم کے کھانے سجے ہوئے تھے۔ اسی وقت معروف اور اس کی امی کمرے میں داخل ہو گئیں۔ معروف بہت نکھری نکھری اور شگفتہ نظر آ رہی تھی۔ اس نے بڑے احترام سے ڈاکٹر تیمور کو سلام کیا اور اس کی آمد پر مسرت کا اظہار کیا۔ وہ سب دسترخوان کے اطراف بیٹھ گئے۔ دسترخوان پر برتن سے برتن ٹکراتے ہیں اور اتنے قریب بیٹھے ہوں تو نظریں بھی ٹکراتی ہیں۔ ان دونوں کی نظریں بھی بار بار ٹکرائی تھیں۔ تیمور نے معروف کی نگاہوں میں ایک چمک سی پیدا ہوتے محسوس کی تھی۔ اس چمک میں مسرت تھی اور حیا آلود جذبوں کی جھلک بھی۔ تیمور کو ان نگاہوں کے تیور پر بڑی حیرت تھی۔ وہ ڈشیں اٹھا اٹھا کر اسے پیش کرتی رہی تھی۔ کھانے کے دوران اس کی امی نے محبت بھرے انداز میں ڈاکٹر تیمور کا شکریہ ادا کیا کہ اس کی بدولت ان کی بیٹی اس حد تک تندرست ہو گئی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے کھانے پکائے ہیں۔ معروف اس دوران سر جھکائے چھوٹے چھوٹے نوالے آہستہ آہستہ چبا رہی تھی اور کبھی جھکتی ہوئی نظروں سے ڈاکٹر تیمور کی طرف دیکھ لیتی تھی۔ واپسی پہ راستے پر اس کے دل میں خطبو سی ہوتی رہی۔ یہ احساس اس کے لیے کسی خوش کن تھا کہ معروف طبی لحاظ سے تو ٹھیک ہو رہی تھی، لیکن اس میں مرض محبت سرایت کرنے لگا تھا۔ وہ جاذب نظر تھی، چہرے کے نقوش ٹھیکے اور رنگ صاف تھا۔ جھالر سی پلکوں کے پیچھے سیاہ آنکھیں جیسے باندھ کر رکھ دیتی تھیں۔ ڈاکٹر تیمور نے اپنے دل میں ٹٹولا اور اس میں محبت کے وہ جذبات تلاش کرنے لگا جن کی چمک اس نے معروف کی آنکھوں میں دیکھی تھی، لیکن اسے اپنے دل میں ایسا کچھ محسوس نہیں ہوا۔ البتہ انسانیت اور ہمدردی کا احساس ضرور موجود تھا۔ یہ 2 دن بعد کی بات ہے۔ ڈاکٹر تیمور اپنے کمرے میں سستا رہا تھا۔ آج مریضوں کی تعداد معمول سے زیادہ تھی۔ جب رش ذرا کم ہوا تو بریک کر کے وہ اپنے کمرے میں چلا آیا۔ اسے آئے ابھی 15-20 منٹ ہوئے تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی، ساتھ ہی گلباز کی اضطراری آواز سنائی دی، ڈاکٹر صاحب جلدی سے دروازہ کھولیے، ایمرجنسی ہے۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ ہانپتی کانپتی آواز میں بولا، ڈاکٹر صاحب جلدی چلیے، معروف بی بی کی حالت بہت خراب ہے۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ابھی 2 دن قبل ہی وہ بہت حشاش بشاش اور صحت مند تھی، اچانک اسے کیا ہو گیا ہے؟ وہ بغیر تاخیر کیے دوڑنے کے انداز میں چلتا ہوا ایمرجنسی کی طرف آیا۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے اسے بروقت طبی امداد پہنچا دی تھی۔ اب وہ بیڈ پہ بے سدھ لیٹی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑا ہوا تھا۔ ملک افروز اور ان کی بیوی پریشانی کی عالم میں وارڈ میں ٹہل رہے تھے۔ ان کی بیگم کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اسے دیکھ کر ملک افروز بےتابی سے اس کے قریب آئے اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، ڈاکٹر صاحب خدا کے لیے معروف کو بچا لیجیے، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، ہوش میں ہی نہیں آ رہی۔ آپ پریشان مت ہوں ملک صاحب، اللہ کرم کرے گا۔ اس کے استفسار پر ملک افروز نے کہا، صبح اٹھی تو اسے ہلکا ہلکا بخار تھا، لیکن وہ اپنے کاموں میں مصروف رہی۔ 12 بجے کے قریب وہ بالائی منزل کے اپنے کمرے سے نیچے آ رہی تھی کہ اچانک اس کا سر چکرایا اور وہ دھڑام سے سیڑھیوں سے گر پڑی اور لڑھکتی ہوئی فرش پر آ گئی۔ وہاں موجود ملازموں نے ہمیں مطلع کیا۔ ہم نے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی مگر اسے ہوش نہ آیا اور یہ حالت ابھی تک برقرار ہے۔ ڈاکٹر تیمور اور ساتھی ڈاکٹر نے مل کر اس کا بی پی اور ہارٹ بیٹ نارمل کرنے کی سر توڑ کوششیں کیں۔ اسپتال میں دستیاب محدود وسائل استعمال کیے۔ بہت دیر بعد اس حد تک کامیابی ملی کہ معروف کو ہوش آ گیا، مگر بی پی اور دل کی دھڑکن میں بہتری نہیں آئی۔ ڈاکٹر تیمور نے ساتھی ڈاکٹر سے بھی مشورہ کیا، پھر ملک افروز سے کہا، مریضہ کی حالت بہتر نہیں، یہاں اتنے وسائل نہیں کہ مزید کچھ کر سکیں، مناسب ہوگا کہ اسے شہر کے اسپتال منتقل کر دیا جائے۔ پھر اسپتال کی ایمبولینس میں فوراً اسے قریبی شہر روانہ کر دیا گیا۔ اسپتال پہنچنے تک ڈاکٹر تیمور ان سے مسلسل رابطے میں رہا
اور وہاں اپنی جان پہچان کے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا۔ سب کی کوششوں سے 24 گھنٹے میں معروف کی حالت بہتر ہوئی تو اسے ICU سے عام وارڈ میں شفٹ کر کے 48 گھنٹے بعد طبیعت بہتر ہونے پر ڈسچارج کر دیا گیا۔ ملک افروز نے فون پر ڈاکٹر تیمور کو بتایا کہ ان کا بیٹا زور دے رہا ہے کہ گاؤں واپس جانے کی بجائے کراچی چلے آئیں۔ وہاں بڑے اسپتال ہیں جہاں معروف کا مؤثر علاج ہو سکے گا۔ تب اس نے بھی یہی مشورہ دیا اور وہ معروف کو لے کر کراچی چلے گئے۔ چند دن بعد وہ ریفریشر کورس کے سلسلے میں دوسرے شہر چلا گیا جس کے لیے اس نے پھلگام آنے سے پہلے ہی اپلائی کیا ہوا تھا۔ وہ چند دن تو ملک افروز کو فون کر کے معروف کی خیریت پوچھتا رہا تھا، پھر رفتہ رفتہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے انہیں بھولتا گیا۔ 2 مہینے بعد وہ اپنے شہر گیا۔ وہاں اس کی بہن کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، لہٰذا اس نے 2 ہفتے کی چھٹی لے لی۔ بہن کی شادی سے فارغ ہو کر جب وہ ڈیوٹی پر پھلگام پہنچا تو 2.5 مہینے کی غیر حاضری کے بعد قصبہ اسے اجنبی سا لگ رہا تھا۔ اسپتال کا MS تبدیل ہو گیا تھا۔ اب ایک پختہ عمر سینئر ڈاکٹر کو یہ منصب سونپا گیا تھا جو اپنے پیش رو کے برعکس فرض شناس اور ایماندار افسر تھا۔ اس کی وجہ سے باقی ڈاکٹرز بھی پہلے کی طرح بے لگام نہیں رہے تھے۔ خرابیاں اب بھی تھیں لیکن پہلے کی نسبت بہت کم۔ 5-6 دن بعد اچانک ہی ڈاکٹر تیمور کی یادداشت میں پھلگام سے تقریباً 50 میل دور ایک چھوٹے سے گاؤں کی بڑی سی حویلی کی مکینوں کی صورتیں پھرنے لگیں۔ 1.5-2 مہینے پہلے آخری بار ملک افروز سے فون پر بات ہوئی تھی۔ وہ اس وقت کراچی میں تھے۔ تب سے اسے معلوم نہیں تھا کہ معروف کس حالت میں ہے۔ اسے اپنی لاپرواہی پر افسوس ہوا اور وہ اسی شام گلباز کے ساتھ ملک افروز کی حویلی کی طرف چلا گیا۔ چوکیدار نے اسے پہچان کر فوراً گیٹ کھول دیا۔ ملازم نے اسے مہمان خانے میں بٹھا دیا اور بتایا کہ ملک صاحب زمینوں کی طرف گئے ہیں، تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں۔ وہ معروف کے بارے میں پوچھنے والا تھا کہ ایک دم ٹھٹک گیا۔ مہمان خانے کی کھڑکی سے حویلی کا پچھلا لان دکھائی دے رہا تھا۔ اسے وہاں معروف نظر آ رہی تھی جو ایک لڑکی کے ساتھ بیڈمنٹن کھیل رہی تھی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتا رہا۔ وہ بہت بدل گئی تھی۔ اس کا جسم بہت سڈول اور خوبصورت لگ رہا تھا اور چہرے پر تازگی اور شگفتگی کی چمک دور سے ہی دکھائی دے رہی تھی۔ بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے اس کی چستی اور پھرتی دیدنی تھی۔ وہ کسی طلسمی کشش کے آثار میں قید اسے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اچانک اسے ہوش آیا۔ وہ معروف کی دلکشی میں اتنا کھو گیا کہ ملازم کے جانے کا اسے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ وہ گھونٹ گھونٹ شربت پیتے ہوئے معروف کا دیدار کرتا رہا۔ بیماری کے دوران وہ اپنی عمر سے 4-5 سال بڑی لگتی تھی اور اس وقت 4-5 سال چھوٹی لگ رہی تھی۔ پہلے اس کے تھیکے نقوش بے رونق تھے، اب ایک پرتاثیر جاذبیت اس کے چہرے کا حالہ کیے ہوئے تھی۔ کچھ دیر بعد دونوں لڑکیاں کھیلنا ترک کر کے اندر کی طرف آنے لگیں تو وہ جلدی سے اٹھ کر ایسے رخ پر بیٹھ گیا کہ مہمان خانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے صاف دکھائی دیتا۔ معروف نے مہمان خانے کے سامنے گزرتے ہوئے اچٹتی سی نظروں سے اس کی سمت دیکھا اور بغیر رکے راہداری سے ہو کر دوسری جانب چلی گئی۔ ڈاکٹر تیمور حیرت سے سکتے کی حالت میں بیٹھا رہ گیا۔ وہ کتنی بے مروت اور بے مہر ہو گئی تھی۔ 2-2.5 مہینے قبل اسی حویلی میں آخری مرتبہ ملاقات میں اس کی آنکھوں میں محبت اور مروت کیسی حیا آلود چمک تھی، اور اب اور کچھ نہیں تو مہمان سمجھ کر سلام تو کرتی۔ وہ اس کا مسیحا تھا، اسی ناطے ہی اپنائیت کا اظہار کر لیتی۔ وہ صدمے سے سر جھکائے بیٹھا تھا کہ آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا تو چونک اٹھا۔ وہ مہمان خانے میں داخل ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ اب بھی پسینے کی نمی تھی جس سے اس کے رخسار چمک کر ایک طلسمی کشش سے اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ سوری، آپ کو پہچانا نہیں۔ ملازم اشرف نے بتایا کہ آپ ڈاکٹر ہیں، بابا کے خاص مہمان۔ کیا آپ نے واقعی مجھے نہیں پہچانا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جی ہاں، کیا ہم پہلے کبھی ملے ہیں؟ وہ سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ تیمور کو اس کی آنکھوں میں ذرا بھی مذاق کا شائبہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، ماروک صاحبہ، کیا آپ مذاق کر رہی ہیں؟ میں ڈاکٹر تیمور ہوں۔ کچھ عرصہ آپ میرے زیر علاج رہی ہیں۔
اوہ اچھا، تو آپ معروف کی بات کر رہے ہیں۔ وہ ایک دم ہنسنے لگی، پھر ڈرامائی انداز میں بولی، میں معروف نہیں، ماں جبین ہوں، اس کی بہن، پورے 3 منٹ چھوٹی۔ ڈاکٹر تیمور کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ اوہ میرے خدا، کتنی مشابہت ہے آپ دونوں میں۔ معروف صاحبہ کہاں ہیں؟ اب ان کی صحت کیسی ہے؟ حیرت کے ابتدائی جھٹکے سے سنبھل کر اس نے پوچھا، وہ بڑے بھائی کے پاس کراچی میں ہے، اس کا علاج چل رہا ہے، وہ پہلے کی نسبت اب بہت بہتر ہے۔ وہ خوش دلی سے بولی، آپ تشریف رکھیں، بابا بھی تھوڑی دیر میں آنے والے ہیں۔ وہ چلی گئی اور تیمور جگ ٹک اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں پہلی بار نرم جذبات پیدا ہو رہے تھے، دل کی زمین پر جیسے نرم نرم برف گر رہی تھی۔ حیرت کی بات تھی کہ معروف نے آخری ملاقات میں اپنے تیور سے یہ جتلا دیا تھا کہ میرے مسیحا، مجھے جسمانی بیماری کے ساتھ قلبی روگ بھی لگ گیا ہے، جس کا علاج بھی تمہارے پاس ہے۔ لیکن تیمور کے دل کی ایسی کیفیت نہیں ہوئی تھی جیسی ماں جبین کو دیکھ کر ہونے لگی تھی۔ وہ بہت دیر تک سر جھکائے اپنی حالت کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ جدید تراش خراش کے لباس میں سہج سہج چلتی ہوئی اس کے سامنے ایک کرسی پر آ بیٹھی۔ معروف ہمیشہ دوپٹہ اوڑھ کے رہتی تھی، جبکہ اس کے گلے میں مفلر کی طرح جھول رہا تھا۔